خراب کر دیا گیا، اجڑ گیا، ایک چیز میرے گھر کی نہ بچی، حتیٰ کہ لون مرچاں والے ڈبے فلش تک توڑ دیے گئے۔ میں نے اس وقت بھی ان لوگوں کو بد دعا نہیں دی تھی، واحد میں نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ فروخ بھٹی۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ عثمان ڈار عمر ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار موجود ہیں، جو NA 71 کا اس بار جو الیکشن بھی لڑنے جا رہی ہیں، خواجہ آصف ان کے مد مقابل ہیں۔ تو آج ان سے بات کریں گے الیکشن کی گہمہ گہمی، الیکشن کے حوالے سے بھی، اور جو مختلف صورتحال چل رہی ہے ملک میں، اس مکمل جو ہے وہ پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بیٹا آپ کے آنے کا۔ جی ماں جی، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک بہت ساری مائیں جو ہیں وہ ان میں سے آپ ایک ہیں اس وقت جو ظلم کے خلاف جو ہے نا ڈٹ کر کھڑی ہیں اور اس کا مقابلہ بھی کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جذبہ کہاں سے آیا، اور آپ کو کیا آپ کو لگا کہ مجھے اب سیاست میں آنا چاہیے، خود آگے آ کے مقابلہ کرنا چاہیے خواجہ آصف کا اور اس نظام کا؟ بیٹا میرا تو یہ راستہ نہیں تھا سیاست کا، مجھے تو 35-37 سال ہو گیا دین کے راستے میں نے وہ کتب آسمانی کتاب جو ہمارے نبی نے ہم مسلمانوں پر اتاری تھی اپنی امت پر، اس کو میں نے پڑھا سمجھا کئی بار، لاکھوں بار درس بھی میں دیتی ہوں سچائی کے اوپر۔ تو جب اتنے ظلم میرے ساتھ ہوئے، ہمارے ہی محافظوں نے میری چادر اتاری، میرے بال کھینچے، مجھے زمین پر گھسیٹا گیا اور میرے پاؤں پر شیشے مارے گئے۔ میں اکیلی عورت، ان 15 پولیس جو آئی ان کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا، گھر میرا ٹوٹ گئے۔ تو آپ آگے سے اندازہ لا لیں کہ جو اتنی معمولی چیز تھی وہ میرے گھر کی ٹوٹ گئی، کہ جو میرا باغبان تھا خراب کر دیا گیا، اجڑ گیا، بیٹے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں ڈٹ گئی، آپ اس کتاب پر اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف ڈٹے تھے۔ میں ڈٹ گئی، اور میری بہادری میرا قرآن ہے، اور میری جرت میرا ایمان ہے۔ میں آج بھی ڈٹی ہوں اور میں ڈٹی رہوں گی۔ ٹھیک ہے ماں جی، آپ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو، اس میں انہوں نے کیا باتیں کی جب عمر ڈار عثمان ڈار کے حوالے سے؟ ان کی تو میری عثمان ڈار اور عمر ڈار کے بارے سے جو 9 میں میری کوئی بات وغیرہ نہیں ہوئی۔ اس سے قبل جب میرے بیٹے عثمان ڈار اور عمر ڈار عمران خان کے ساتھ تھے، وہ میری بڑی عزت کرتے تھے اپنے ماں کی طرح، اور جب میرے میاں فوت ہو گئے تو پھر میرے گھر بھی آئے، انہوں نے بڑا اچھا افسوس کیا میرے ساتھ، بڑی ہمدردی کی۔ تو میں ایک درد دل رکھنے والی ماں ہوں۔ جو کوئی بھی شخص ہو، کوئی دوست ہو، کوئی یار ہو، عمران خان جو میرے بیٹوں سے پیار کرتے تھے، میں ان کی بڑی عزت کرتی تھی، اسی طرح اسی آنکھوں کی نگاہ سے دیکھتی تھی جیسے میں اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہوں۔ آج بھی شہر سیالکوٹ میں میرے بیٹوں کے جتنے دوست ہیں، آپ پوچھ لیں، وہ کہیں گے کہ ان کی ماں کی بہت انمول محبت ہے دوستوں کے ساتھ، وہ میرے بیٹے ہیں۔ میں ایک ماں ہوں، مجھ سے پوچھو کہ صاحب اولاد ماں جن کے بچے اٹھائے جائیں اور کہاں ہو کہاں نہ ہو، وہ جس کرب پر گزرتی ہے اللہ کے سوا وہ ماں ہی جانتی ہے کہ کیا میرے ساتھ ہو۔ ماں جی یہ بتائیے گا کہ الیکشن میں ایک ہفتہ باقی ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی جو انتخابی مہم ہے وہ کیسی جا رہی ہے، اور لوگوں کیا رد عمل ہوتا ہے آپ جب کمپین کے لیے جاتی ہیں، اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو مہم کے دوران؟ بیٹا مشکلات تو PTI پہ بہت ہے۔ میرے پرسنل ڈرائیور کو اٹھا لیا گیا، مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہے کدھر نہیں، مشتبہ اس کا نام ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، مگر مجھے پتا چلے وہ کسی جیل میں ہے، جدھر بھی ہے انشاءاللہ تعالی میں جاؤں، مگر مجھے پتا نہیں چل رہا کہ وہ کس جیل میں ہے اور کہاں لے گئے۔ اور جس گھر میں جاتی ہوں پھولوں کی بارشیں ہوتی ہیں، گلوں میں مجھے ہار پہنایا جاتا ہے، وہ لوگ
وہ لوگ عثمان ڈار عمر ڈار کی وجہ سے میرے لاکھوں بیٹے غیرت مند شہر سیالکوٹ، لاکھوں عثمان ڈار، لاکھوں عمر ڈار بہادر بیٹے غیرت مند بیٹیاں، مائیں، میرے بھائی سب میرے ساتھ ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی خواجہ آصف کو باری اکثریت سے شکست دوں گی۔ ماں جی بتائیے، خواجہ آصف سے کوئی اس نے آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں اس گھر سے لگا لی؟ وہ تو اور یہ 25 ابھی سال لگائی؟ سے اچھا۔ 25 سال سے اسی طرح ہے، اور میں نے چند دن اس کا بیان پڑھا کہ عمران خان کی حکومت میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی۔ ہوں۔ میں نے پورے سوالوں کے جواب خواجہ آصف کو دیے کہ جس نواز شریف صاحب کو آپ لے کے آئے تھے جناح اسٹیڈیم میں، وہ میرے بیٹے نے تیار کیا لاکھوں اینٹیں لگا کر۔ 2 فلائی اوور میرے عثمان ڈار نے بنائے ہیں جس پر گاڑیاں گزرتی ہیں، اور خواجہ آصف صاحب کی بھی گاڑی گزرتی ہوگی۔ تو اس وقت آپ نے شرم کرنی ہے کہ ایک اینٹ نہیں لگائی تھی تو کہاں سے گزرے ہیں آپ، یہ سوچنا خواجہ صاحب کہ اس دن 15 پولیس والے ہماری محافظ کیا کرنے آئے تھے میرے گھر میں، اور گھر کا دروازہ توڑ دیا، دروازہ توڑ کے میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کر مجھے دھکا دے کر اسی سٹینڈ کے ساتھ لگایا گیا۔ کس کو فائدہ تھا مجھے ڈرانے کا، کس کو فائدہ تھا مجھے دبانے کا، کیوں ایسے کیا گیا؟ میں نے پہلے بھی کہا، میں ابھی پھر بتا دیتی ہوں کہ میرے قرآن نے میرے ایمان کو لویا کر دیا ہے، میں ڈٹی ہوں، عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوں۔ ماں جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواجہ آصف کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا جو ہو رہا ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے کہنے پر ہی ہوگا؟ اور کس کے کہنے؟ بیٹا میری بات جی سنو، جی ماں جی، یہ بتائیے گا، کیا آپ خواجہ آصف کو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کروا رہا، آپ لائیو مناظرے کا چیلنج دیتی ہیں اسے، خواجہ آصف کو؟ آپ تو میرے پاس ٹائم نہیں، میں چیلنج کیسے کروں بیٹا مجھے بتائیں۔ جی۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہوں۔ تو میری ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی، خواجہ آصف دی حکومت تھی، نون لیگ میں تھے، وزیر دفاع تھے، اور سیالکوٹ کے سربراہ تھے، سارے جو پولیس تھی ڈی پی او تھے اس کے انڈر میں تھے۔ اگر میں عثمان ڈار کی والدہ نہ بھی ہوتی تو ایک شہری ماں کی حیثیت سے خواجہ آصف کا فرض نہیں تھا پولیس کو معطل کرتے، ڈی پی او کو ٹرانسفر کرتے، اور مجھے میرے پاس آتے تو میں ان کو اتنی عزت بخشتی ان کی سوچ کے مطابق اس سے بڑھ کر، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے ماں جی، بہت شکریہ۔ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور بھی جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں ان کی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ فاروق بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔